لا شریک لا، جس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں۔ یعنی حقیقت بات یہ ہے کہ ہم نے یہ باتیں تجربے سے بھی دیکھی ہیں۔ ہمارے اپنا جو مدرسہ تھا، جب میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے اور خود اس مدرسے میں تھے، ایک چھوٹی سی بستی تھی، اب تو بہت بڑا قصبہ ہو گیا، بہت بڑا، اس میں شہر بن گئے، مارکیٹیں بن گئی، بینک بن گئے۔ ہمارے وقت میں ایک بستی تھی، لیکن کیونکہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نام تھا حدیث میں، تفسیر میں اور معقولات میں، وہ دنیا سے طلباء کھچ کھچ کے آتے تھے، زاہدان سے، بکران سے، ایران سے، پاکستان سے، ہندوستان سے۔ اس دور میں بھی 300 ساڑھے 300 طالب علم ہوتے تھے مدرسے میں، اور جگہ کوئی نہیں تھی، بیچارے رات مسجد میں سوتے تھے، کوئی مسجد کی چھت پہ سوتے تھے اور کوئی کچے کمرے تھے ان میں سوتے تھے۔ تو مجھے یاد ہے کہ والد صاحب نے وہ جو مٹی کی بنائے ہوئے ہوتے ہیں نا، یہ گندم رکھنے کے لیے، جس کو سرائکی میں کروٹی ہم کہتے ہیں، وہ جب بھرائی کرواتے ہیں تو اپنے ساتھ خود کھڑے ہو کے بسم اللہ کر کے اس کو گندم سے بھرتے۔ میرا خیال 60 70 40 من آتا ہوگا میرا خیال۔ وہ 2 تھی، مجموعی 80 من بن جائے۔ والد صاحب نے میری والدہ سے فرمایا تھا کہ جب بھی نکالو نا تو بغیر وضو کے بھی نہیں نکالنا اور بغیر بسم اللہ پڑھنے کے بھی نہیں نکالنا، اور وہ اس میں عمل کرتی۔ یقین کریں کہ سال گزر جاتا، دانے بچ جاتے۔ اب ہماری بدنصیبی اور گناہوں کی وجہ سے بے برکتی کا یہ عالم ہے کہ میں 500 من گندم تو اپنے فصل سے دیتا ہوں مدرسے کو، پھر بھی پوری نہیں ہوتی، 500 خرید کر کے لینی پڑتی۔ اس وقت 80 من پورا ہو جاتا۔ وہ جو برکتیں تھیں نا، وہ اٹھ جاتی ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے خطاؤں کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس میں برکت نہیں تھا۔ ہمارے استاد سے فوت ہو گئے حضرت مولانا حبیب اللہ گمانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری کے شاگرد تھے اور مولانا حسین علی صاحب بچہ والوں کے خلیفہ، بڑے علماء میں۔ رمضان کا مہینہ تھا تو ہم استادوں کے ان کی الیکشن کمپین تھی، الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے، تو اس کے لیے ہمارے استاد تھے، ہم بھاگ دوڑ کرتے وہاں ہم ساری وہی کرتے۔ مجھے یاد ہے کتنی بڑی چینک تھی، اس کے اوپر حضرت ایسے کپڑا ڈالتے تھے اور گھٹنے کے نیچے رکھ لیتے، پھر جب ہم آ جاتے تو پھر سب کو دینا شروع کرتے، کبھی 30 کبھی 40 کبھی 50 آدمی ہم اکٹھے ہو جاتے تھے شاہی میں۔ اچھا کوئی 1 پیالی لیتا، کوئی 2 دفعہ لے لیتا، لیکن وہ ختم ہونے میں بھی نہیں آتا، وہی چل رہی ہے چینک۔ اور انہوں نے ایک دفعہ مجھے بھی وظیفہ ایک بتایا تھا، میں بتا دیتا ہوں آپ کو، الحمدللہ میرے اندر بخل نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر مثلا کھانا تھوڑا ہے، مہمان زیادہ آ جائے، تو اس پہ 3 دفعہ سورۃ الکوثر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک الابتر پڑھ کے دم کر دو، اس میں ڈھانک کے رکھ دو، پھر دینا شروع کر دو، انشاءاللہ جتنے مہمان سب کو پورا ہو۔ اور کئی دفعہ ہم نے تجربہ بھی کیا۔ تو یہ باتیں ہیں، اصل بات وہی ہے کہ ایمان ہو، اخلاص ہو، یقین ہو۔ آج مشکل یہ بن گئی ہے کہ نہ پیر میں ہے نہ مرید میں ہے، نہ استاد میں ہے اور نہ شاگرد میں۔ حضرت مولانا عبید اللہ صدیقی رحمۃ اللہ علیہ یہاں مکے میں جبل ابی قبیس میں رہتے تھے، کچا مکان تھا 2 کمرے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت عالم تھے، حضرت میں پڑھاتے تھے، لیکن حضرت کے بعد جاتے تھے حجت اللہ البالغہ پڑھنے کے لیے اور تفسیر قرآن پڑھنے کے لیے شاہ ولی اللہ کی طرز، کیونکہ وہ ان کے براہ راست مدرسے وحد کے شاگرد۔ تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ نے یعنی ان کو ایسا علم عطا فرمایا تھا کہ ہم نوجوان تھے، مدرس تھے، ہم تفسیریں دیکھ کے جاتے تیار ہو کے
آپ کو یہ سوال کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ سوال کریں گے، آج استاد کو تنگ کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب وہ آتے بسم اللہ آپ پڑھ کے تفسیر شروع کرتے ہمارے ہر سوال کا جواب خود دیتے جاتے ہیں۔ اب ہمارے پاس کسی نے کیا اعتراض کر، ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ میں گیا ایک دن باہر نہیں آئے پڑھانے کے لیے، دوسرے دن بھی نہیں آئے، میں نے ان کے خادم سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ جی کو بتانا نہیں بڑے شرم صاحب حضرت واقع سے 2 دن ہو گئے، 3 دن کھایا کچھ نہیں، گھر میں کچھ نہیں۔ اب فاقے نے ان کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ اٹھ کے چل نہیں سکتے، چارپائی پہ بیٹھ کے وضو کرتے ہیں اور اشارے سے نماز پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ غربت کا زمانہ تھا، میں نے بڑی مشکل سے ایک طرف سے کوشش کی، 10 ریال مجھے ملی، اس زمانے میں 10 ریال بڑی چیز تھی، تو میں نے ان کے خادم کو جا کے دیے کہ حضرت کی، اور نے کہا ٹھیک 10 ریال تو 1 مہینے کا راشن آ جاتا تھا۔ حضرت فرماتے کہ دوسرے دن میں حرم شریف کی طرف جا رہا تھا اور حضرت حرم سے باہر آ رہے تھے، مجھے دیکھا تو کہا خیر پر ٹھہر جاؤ، میں نے رک گیا، کہا کہ تم کون ہو مجھے 10 ریال میں خریدنے والے؟ اگر ہم نے ٹکنا ہوتا تو انگریز تو ہمیں کروڑوں دینے کے لیے تیار تھا، وہ ہمیں نہ خرید سکا، ہمیں ہند نہ خرید سکا، تم 10 ریال دے کے مجھے خریدنا چاہتے ہو؟ خبردار آئندہ کبھی مجھے پیسے نہیں دینے، یہ میرا اور میرے مالک کا معاملہ ہے، وہ مجھے بھوکا رکھنا چاہتا ہے، میں راضی ہوں، وہ اگر نہ دے تو میں کیا کروں؟ تو کہتے ہیں ایک دن خوش بیٹھے تھے حضرت، تو میں نے کہا حضرت آپ پہاڑ پہ بیٹھے ہیں، یہاں ہم 2 یا 3 طالب ہیں جو پڑھنے آتے ہیں، اگر آپ حرم میں بیٹھ کے درس دیں تو ہزاروں آدمی مستفید ہوں۔ کہنے لگے مولوی خیر محمد دل ٹوٹ گیا، جب بندے کا دل ٹوٹ جائے نا تو پھر کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ دل کے زندہ ہونے سے زندگانی ہے، جب دل ٹوٹ جائے۔ انہوں نے کہا استاد تھا شیخ الہند اور شاگرد تھا عبید اللہ، اب نہ استاد ہے نہ شاگرد ہے، جن کو پڑھاتے ہیں وہی ہمارے CID کام کرتا ہوں، ہماری جاسوسی کرتے ہیں، اس لیے میں نے چھوڑ دیا کرتا ہے۔ تم لوگ مخلص مجھے نظر آئے ہو، آ جاتے ہو تو میں بھی کچھ خوش ہو جاتا ہوں، قرآن کا دور بھی ہو جاتا ہے، میں کچھ پڑھا لیتا ہوں، میں دل نہیں کرتا کسی کو، اس لیے اب مصیبت ہوئی ہے کہ وہ بات ہی نہیں رہی۔ جیسے کہ اقبال نے کہا تھا کہ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، اللہ اکبر، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، اب اذان تو ہے رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، بلال کی اذان کہاں اور ہماری اذانیں، ہم تو نقل کر رہے ہیں، دعا کرو اللہ یہ نقل ہی قبول کر، وہ قادر ہیں مارکیٹ میں آرٹیفیشل جیولری بھی تو چل جاتی ہے، ہم نقلی صحیح لیکن اس کی نقل بنا کر بیٹھے، تو اللہ قادر ہے کہ ہماری اس نقل کو اثر کرا کر دے اور اسی کو قبول فرما لے، کیونکہ ہمارے دامن میں تو کچھ نہیں ہے ماں سوائے اس نقل کے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ دور جو تھے وہ خیر کے تھے، تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لا تحصی اسماء، گنا نہ کرو، بس دیتے جاؤ دیتے جاؤ، تم نے گننا شروع کیا پھر اللہ بھی تمہیں گن کے، جب تم بغیر گنے دو گے تو اللہ بھی بے حساب دیں گے۔ لا شریک لا، جس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں۔